میرے بھائیو، عقیدہ اگر درست نہ ہوا، پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جب ایمان کی قدر و قیمت رکھی تھی تو یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا، اور کئی ایک بچیوں کو اس نے زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ان بچیوں کو اس نے جوان کیا، پرورش کی، اور ان کی شادیاں کی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، ہے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا سخی، ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، 24 گھنٹے لوگ اس کے جو ہے نا وہ ڈیرے سے کھانا کھاتے تھے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا، کفالت کرنے والا، اور بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا۔ اے اللہ کے نبی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ یہ خرچ کرنا، یہ سخاوت کرنا، یہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ان 5 بڑے ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے جو 5 بڑے ملک ہیں ان میں پاکستان ہے۔ اتنا خرچ کرتے ہیں، مگر عقائد اور نظریات گمراہ کن ہیں، غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں۔ ہماری زبان پر، بلکہ مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میں۔ میں ایک جگہ رات ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں تو ایک خاتون کہنے لگی جی غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، غوث اعظم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں غوث اعظم کہتے کسے ہیں؟ معنی آتا ہے اس کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث اعظم کا معنی کیا۔ میں نے کہا 15 سپارے آپ نے پڑھ لیے، لیکن آپ ابھی تک آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوا کہ غوث اعظم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تو حضرات، جب اتنے بڑے بڑے علماء منبر رسول پر بیٹھ کر یا عبد القادر شیئا للہ کے الفاظ کہیں گے تو اور لوگوں کے عقائد درست ہوں گے؟ سب سے اس وقت جو بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد و نظریات درست کریں۔ آئیے قرآن سنیں، والذین یدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، بے جان ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ کچھ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کنہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، تو سب کو ایک وقت آئے گا کہ اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، یہ سورہ النمل پڑھیں آیت نمبر 20، 21، 22، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا اختیار ہے۔
موت پر اختیار اللہ کا، زندگی پر اختیار اللہ کا، دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھانا ہے تو صرف اللہ نے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو، جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو خالصتاً اللہ کو پکارنا ہے۔ اس بات کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ جب کسی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس مشکل اور پریشانی سے نجات صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اکرمہ کے ایمان لانے کی بڑی وجہ یہی بنی تھی۔ جب وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اگر بیت اللہ کی دیوار سے بھی چمٹ جائیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا، یہ باغ نکلا اور سفر کر رہا تھا سمندر میں، جہاز جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس گئی، تو یہ لات منات اور عزا کو پکارنے لگا، تو کشتی کے ملاح نے کہا یہاں لات منات اور عزا کام نہیں آئیں گے، یہاں وہ آسمان والا کام آئے گا۔ تو دل میں سوچتا ہے کہ یہی تو محمد کہتے ہیں، اور محمد کی بھی تو یہی دعوت ہے نا۔ دل میں سوچتا ہے اگر اللہ نے یہاں سے بچا لیا، پھر ساری کشتی والوں نے وہاں خالص اللہ کو پکارا اور سارے مشرک ہیں، جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو حفاظت کے ساتھ کنارے پر لگا۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، ہم ان بزرگوں کی سنتا ہے۔ اللہ تو مشرکوں کے بھی سنتا ہے، ان کو بھی مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، تو ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، پکارو صرف اللہ کو، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔